بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کورونا کے افیکٹ پہ کہ ایئر لائنز پہ کیا افیکٹ ہوں گے، ایویشن انڈسٹری پہ کیا ہوں گے، ایئر کرافٹ مینوفیکچررز پہ کیا ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ٹریول ٹریڈ پہ کیا ہوں گے، اور خاص کر پاکستانی ٹریول ٹریڈ پہ اس کے امپیکٹ اور افیکٹ کیا ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک اچھا خاصا بڑا کرائسس ہے کہ جو ڈیفالٹس ہیں وہ کافی سارے بڑے ایجنٹس کے ڈیفالٹ ہیں جو ایاٹا کو یا ایئر لائنس کو کیے ہیں۔ ایسے میں پاکستان میں جو اس وقت سیکیورٹی ایاٹا کو دی ہوئی ہیں وہ ایک انشورنس کمپنی نے دی ہوئی ہے، وہ یونائٹڈ انشورنس ہے، باقی کوئی ایاٹا اپرووڈ انشورنس کمپنی نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اگر ڈیفالٹ جائے گا تو کل وہ انشورنس کمپنی سے اگر ایاٹا کلیم کرتا ہے تو انشورنس کمپنی تو اتنا بڑا میرا نہیں خیال کہ پے کرنے کی پوزیشن میں ہے، چونکہ پاکستان سے جو ری انشورر تھے وہ پہلے ہی بھاگ گئے ہوئے تھے، کوئی ری انشورر نہیں ہے۔ جو یونائٹڈ انشورنس ہے اس نے میرا خیال اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے یہ گارنٹیز دلوائی ہوئی ہیں، اپنی گارنٹی دی ہوئی ہے اور اس کی بیسس پہ ایاٹا کو آگے گارنٹی دی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں ایک میجر یہ ایک چینج آنی ہے کہ ایاٹا نے لوگوں سے کہنا ہے کہ آپ اپنی گارنٹیز دیں، اگر انہیں یونائٹڈ انشورنس کی گارنٹیز ایکسیپٹ نہیں کرنی، چونکہ یونائٹڈ انشورنس جو پچھلی گارنٹیز دی ہوئی ہیں ان کو وہ اپنی فلفل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ سارے کے سارے آ جانے ہیں بینک گارنٹیز پہ، چونکہ باقی کوئی اور سیکیورٹی کا انسٹرومنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی پراپرٹیز مارٹگیج کرا کے وہ بینک گارنٹیز دے سکیں گے اور پھر والیومز کر سکیں گے۔ پراپرٹی مارٹگیج کرانے کے لیے ظاہر ہے وہ پراپرٹی اگر بینک کو ایکسیپٹیبل ہوگی موجودہ حالات میں، پھر بینک کو وہ اجازت بھی دے گی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آپ یہ کر سکتے ہیں، اور بینک اس بزنس کو وائبل بھی دیکھے گا کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تب جا کے وہ گارنٹیز اور سیکیورٹیز دے گا۔ تو وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا۔ اس سارے عرصے میں جب تک یہ پروسیس چل رہا ہوگا تو ایاٹا نے اس کو یا تو ڈیلی سیٹلمنٹ پہ لے کے آنا ہے یا ویکلی سیٹلمنٹ پہ لے کے آنا ہے۔ یہ جو فورٹ نائٹ کی سیٹلمنٹ والا تھا یہ اب وہ نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ وہ اتنا رسک کوئی نہیں لینا چاہ رہا سارا، تو ان نے اپنا رسک مینج کرنا ہے اس طرح۔ ایسے ہی جب بینک کے پاس آپ جائیں گے تو بینکس نے کافی ساری جو ایک ایئر لائن انڈسٹری ہے ان نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے فی الحال، کہ جی اس وقت یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو لون دیا جائے یا یہ رسک لیا جائے، چونکہ یہ سارا کچھ بیٹھا ہوا ہے، اس وقت ان کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی اب چینج ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگے گا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے۔ ایسے ہی ایئر لائنس بھی کیش فلو ایشوز سے گزر رہی ہیں، ان کے کیش فلوز بڑے نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں، اور پہلے بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ آپ سے ایڈوانس لے لیں، اگلے گروپس آپ کو پہلے سے سیل کر لیں، عمرہ کا سیل کر لیں، حج کا سیل کر لیں، یا 3-4 مہینے پہلے آپ کہیں بھی آپ نے کوئی بزنس ٹریول کرنا ہے تو اپنی پہلے سے بکنگ لے لیں، اس کی پیمنٹ آج کر لیں۔ تو ایئر لائن اس طرح اپنے کیش فلوز کو مینج کر رہی ہوتی ہیں۔ جو فی الحال آگے والے گروپس بند ہونے کی وجہ سے ان کے کیش فلوز رک گئے، تو ابھی ایئر لائن نے صرف پاکستان میں بلینز آف روپیز لوگوں کے ایجنٹس کے واپس کرنے ہیں، خاص کر جن لوگوں نے انسینٹیو ٹارگٹس اچیو کیے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے جو پروموشنل کوئی ٹارگٹس تھے وہ اچیو کیے ہوئے ہیں، کسی سیکٹر کے ٹارگٹس اچیو کیے ہوئے ہیں، تو ان کے پیسے سارے ایئر لائن کے پاس ہیں۔ جو ہمارا نیشنل کیریئر ہے اس نے تو ابھی 2018 سے ورکنگ نہیں کی ہوئی ایجنٹس کے انسینٹیوز دینے میں، اسی طرح باقی ایئر لائن نے بھی نہیں کی ہوئی، اور کافی ساری ایئر لائن سے کسی کا پیریڈ جنوری سے دسمبر تھا اور کسی کا اپریل سے مارچ تک کا تھا، تو وہ سارے انسینٹیوز ابھی پورے سال کے رہتے ہیں جو ایئر لائن نے دینی ہے۔ تو ایئر لائن ایسے میں اپنے کیش فلو کو کیسے مینج کرتی ہیں اور اس کے امپیکٹ ٹریول ایجنٹ پہ کیا آنے ہیں یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے، چونکہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ یہ ابھی ہمارے ساتھ کیش فلوز کے ایشوز آئیں گے، ہم اتنے بڑے کنسالیڈیٹر اس طرح والیوم جنریٹ نہیں کر سکیں گے کہ ہم کریڈٹ دیں مارکیٹ میں اور وہاں سے بزنس اٹھائیں۔ اس لیے کہ اگر ڈیلی سیٹلمنٹ پہ آ گئی اور پراپرٹیز مارٹگیج کرا کے بینک گارنٹیز کے تھرو کرنا پڑے تو وہ 400 500 700 ملین کی جو گارنٹیز ہوتی تھی وہ کم پہ آ جائیں گی کہ اتنی بڑی بینک گارنٹیز بینک بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا، رسک اتنا لینے کو، تو آپ کو یہ منیمم کے ساتھ مینج کرنا ہوگا اور اپنے کیش فلوز پازیٹیو رکھنے ہوں گے۔ ونس یہ آپ اگر اس کو سیٹل کر لیتے ہیں
پھر اب ایئر لائنس نے اپنی کاسٹ کو بھی دیکھنی ہے کہ تھرو جی ڈی ایس کریں، تھرو این ڈی ایس کریں، یا کوئی اور کسی نے ویب سائٹ بنا لی ہے اپنی تو اس کے تھرو کریں، اس لیے کہ جی ڈی ایس کی بھی ایک کاسٹ ہے، تو وہ یہ چاہیں گے کہ اس کاسٹ کو بھی کسی طرح کم کیا جائے. کافی ساری ایئر لائن تو این ڈی ایس پہ آ گئی ہیں آلریڈی، اور باقی بھی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اس پہ آ جائیں تاکہ وہ اپنی کاسٹ کو کم کر سکیں. تو ایسے میں ایڈوانس پیمنٹ کرنی پڑے گی کہ وہاں پہ اگر کیپنگ لینی ہے یا کچھ لینی ہے تو پھر بھی کیش فلوز پازیٹیو چاہیے. تو ایسے میں نمبرز کہاں سے جنریٹ ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت ویزا پالیسیز مختلف ملکوں کی کیا ہوتی ہے، چونکہ اکانومی سارے ملکوں کی تباہ ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے، کوئی ٹریڈ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، تو اکانومیز کہاں سے رہیں گی؟ اب جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، اس کی زیادہ تر سورس آف انکم جو پاکستانی دوسرے ملکوں میں جاب کر رہے ہوتے تھے وہ تھا. تو اب اگر وہاں ان ملکوں میں ہی یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ ان کی اپنی اکانومی اور وہ اپنے لوگوں کو سیٹل نہیں کر سک رہے، اپنا ان امپلائمنٹ ان کا بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ باہر سے تو کسی لیبر فورس کو لیں گے نہیں. تو ایسے میں ہماری یہ ٹریفک بھی کم ہو جانی ہے، اور جو ویزا پالیسیز انہوں نے بنانی ہے کہ چاہے وہ عمرہ کی ہو، چاہے وہ حج کی ہو، چاہے وہ وزٹ ویزا کی ہو، ہر ملک نے بڑی اسٹرکٹ کر دینی ہے کہ باہر سے لوگوں کا انفلو نہ آئے. جو بھی جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن کی اکانومیز اچھی ہیں ان نے ریسٹرکٹ کرنا ہے کہ اس طرح کے انڈر ڈیولپ کنٹریز، خاص کر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، فلپائن، نیپال، ادھر سے لوگ کم سے کم آئیں تاکہ ان کے بوجھ نہ پڑے ان کے لیے. تو اس ویزا پالیسی کے ہوتے ہوئے والیومز کم رہیں گے. جب والیومز کم رہیں گے تو ظاہر ہے آپ کے پاس سپلائی تو ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے اتنی. تو جب بھی ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ آتا ہے تو آپ کو اس وقت اپنے مارجنز کم کرنے پڑتے ہیں. سپلائی جہاں بھی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ نہیں ہوگی، تو آپ کو منیمم پہ بیچنا پڑے گا. تو ایسے میں مارجنز آپ کے اور تھن ہوتے جائیں گے، والیومز آپ کے پہلے ہی کم ہیں، تو پھر آپ کی پروفیٹیبلٹی کہاں سے جنریٹ ہوگی؟ آپ کو اپنی کاسٹ کم کرنی پڑیں گی. جو بھی آپ کی ہیوی کاسٹ ہیں، بڑے آفیسز ہیں، لگژریس قسم کی لائف سٹائل ہے ان آفیسز میں، تو وہ سارے آپ کو کم کرنے پڑیں گے. آپ کو نمبر آف امپلائز کم کرنے پڑیں گے، آفیسز چھوٹے کرنے پڑیں گے، ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا، تب جا کے آپ اپنی کاسٹ کو مینج کر سکتے ہیں. اور ان ریونیوز کے ساتھ آپ جب تک اس سے امپیکٹ سے اور افیکٹ سے باہر نہیں نکلتی دنیا، تب تک سروائیول کے لیے یہ دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی. تیسری چیز ہے جو ہمارے خاص کر ٹریولنگ تھی عمرہ کی اور زیارات کی یا حج کی. تو عمرہ پچھلے سال سے ان نے کر دیا تھا کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ کریں. انہوں نے ایک پورٹل بنا لیا تھا کہ آپ اس کے تھرو، جیسے وہ ٹرپ شاپ اور عمرہ بھی دو پچھلے سال سے کام کرنے لگے تھے، کہ ان کے تھرو آپ ہوٹل بھی بک کریں، ان کے تھرو ٹرانسپورٹ بھی بک کریں، اور ویزا کمپنی کے تھرو ویزا لیں تو آپ عمرے کے لیے آ سکتے. ابھی کچھ ریلیکسیشن تھی پچھلے سال میں، اس سال وہ ریلیکسیشن نہیں ہوں گی. آپ کو ایک پورے پروگرام کے مطابق جانا پڑے گا، جو آپ کی بکنگ ہوگی وہ اویل کرنی پڑے گی آپ کو. اور شاید کچھ فیسز بھی بڑھا دیں، کیونکہ یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھے. اب اگر آئل نہیں رہا ان کے پاس اور وہ سورس آف انکم نہیں رہا تو ان نے کہیں نہ کہیں اور سے سورس آف انکم جنریٹ کرنا ہے. پچھلے سال ہی انہوں نے کافی ساری فیسز لگا دی تھی، ممکن ہے وہ اگلے سال میں وہ فیسز بڑھیں. دوسرا، جو کہ پاکستان کی اکانومی ہے وہ کافی کمزور ہے، تو ایسے میں جو ایکسچینج ریٹ کا ہے وہ بھی کافی بدلے گا کچھ عرصے میں، کہ اگر ان نے اپنے آپ کو سٹیبل کر لیا یا ان کا آئل کی دوبارہ پروڈکشن شروع ہوئی کچھ کسی لیول تک، تو پاکستانی کرنسی کہیں ان کے سامنے سروائیو نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ یہاں تو ایکسپورٹس ہے کوئی نہیں. تو یہاں یہ بھی ایک فرق پڑے گا. تو جو لوکل پاکستانی ہے اس کے لیے یہ عمرہ بھی مہنگا ہوتا جائے گا. پھر جب یہ مڈل کلاس تھی جو عمرے پہ زیادہ جاتی تھی، یا جن کے باہر بچے ہوتے تھے، رشتہ دار ہوتے تھے، وہ اپنے والدین کو یا رشتہ داروں کو وہاں عمرے پہ بلاتے تھے، تو اب وہاں بھی جابز کم ہوتی جا رہی ہیں، یہاں بھی مڈل کلاس کی انکم کم ہوتی جا رہی ہے. تو کتنے لوگ اس کو افورڈ کریں گے وہاں جانے کے لیے؟ یہ بھی ایک آپ کے والیومز کو کم کرے گا سارے. تو اس ساری صورتحال سے نپٹا کیسے جائے، کہ کیسے یہ 1 سے 2 سال جتنے اس کے امپیکٹس آنے ہیں یا افیکٹس آنے ہیں، یہ کیسے دیکھے جائیں کہ ان سے
اپنے آپ کو سروائیو کیسے کرایا جائے اس میں. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی کاسٹ کم رکھیں تاکہ سروائیول ہوتی رہے. جیسے ہی آپ کی کاسٹ کم ہوں گی تو آپ منیمم ریونیوز کے ساتھ بھی ان آفیسز کو چلا سکتے ہیں. ایسے میں جتنا آپ کے پاس ان اسکلڈ لیبر ہے جو کسی مطلب ریپلیسیبل ہے، تو اس کو تو کہیں نہ کہیں ان کی جاب ساری دنیا میں ختم ہو رہی ہیں، اور یہ جاب ساری ٹریڈیشنل ٹریول ایجنٹس کی ہیں جیسے، اس سے یہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہیں. باقی دنیا اس پہ آ گئی ہے. ہم نے بھی جلد یا بدیر آنا ہی تھا، لیکن اس کرائسس نے ہمیں اس پہ مجبور کر دیا کہ جتنا جلدی ہو ہم ٹیکنالوجی پہ آئیں. تو جو ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں یا اس کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں وہ تو کہیں سروائیو کریں گے. جو ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کر سک رہے ان کی سروائیول اس کرائسس میں بہت مشکل ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرائیں یا ان کو کہیں اسکل دلوائیں کہ تاکہ وہ کہیں آپ کے بہتر یوز کے لیے ہو سکے، یا وہ اپنا خود سے کچھ نہ کچھ فری لانس کر کے اپنا انکم جنریٹ کریں اور آپ کو بھی انکم جنریٹ کر کے دیں. تو ان کرائسس سے نمٹنے کے لیے یہی 2-4 طریقے ہیں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ ڈفرینس ہو سکتا ہے سروائیول کے لیے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی کامنٹس میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے اس کے بعد. لیکن اس وقت یہ کام کرنے والے ہیں کہ اگر سروائیو کرنا ہے ٹریول ٹریڈ میں یا اس انڈسٹری میں تو اس میں کاسٹ کم رکھنی پڑیں گی، ریونیو کے سورسز جنریٹ کرنے پڑیں گے. کوئی ایک آدھی چیز پہ بیٹھ کے سروائیول مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں فراہم کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو بہتر رزق عطا فرمائے. آمین یا رب.